امریکہ، برطانیہ، یہ کفر کی جتنی بھی نمائش ہے اور یہ کتنی ان کی ٹریڈ اور جتنا ورلڈ بینک اور جو کچھ بھی ہے، اس قرآن کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، ایک دن وہ آئے گا کہ بغتتاً ایک سیکنڈ سے پہلے سب کچھ راکھ ہو جائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں، یعنی پہلے تم نے یہ آیت سنی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور متقی بنیں تو پھر برکتیں ہم کھول دیں گے۔ اور اسی قرآن میں ایک دوسرے کھولنے کا بھی ذکر ہے جو امریکہ کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے تم سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ یہ 7واں پارہ سورہ انعام ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا، جب وہ بھول گئے کس چیز کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو انہیں یاد کرایا گیا تھا۔ کرنا کام تو دور، وہ سارا اپنا لاہے عمل ہی بھول گئے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو چاہیے کیا تھا کہ انہوں نے جرم کیا تو ہم فوراً سزا دیتے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہمارا یہ بھی انداز ہے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ان کے باغی ہونے پر ہم نے ان کے لیے سارے دروازے کھول دیے۔ کیا جرم ہے، ہوا بظاہر اوپر سے کرم ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا، جب وہ بھول گئے، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو رب کی طرف سے پیغام تھا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ عبادت کرنی ہے، وہاں نہیں جانا، وہ عمل کرتے تو دور، وہ تو سب کچھ بھول گئے۔ اللہ فرماتا ہے جب بھولتے گئے تو یہاں بھی فتحنا ہے، فتحنا علیہم، ہم نے ان پر کھول دیا، ابواب کل شے، ایک دروازہ نہیں، ابواب، ہر شے کے دروازے کھول دیے، ہر شے کے دروازے، یعنی ان کی نسلیں آگے چلیں، ان کے کاروبار اچھے، ان کے پیسے بہت زیادہ، ان کی ٹیکنالوجی، ہر لحاظ سے ان کو ایک فراوانی مل گئی۔ کیا تھا؟ رب کا دیا وہ سبق بلایا تھا، بھولے ہوئے سبق پر اللہ کی طرف سے رزق میں فراوانی آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرق ہے، وہاں لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات، ادھر یہ ایمان لائیں، متقی بنے تو ہم ان کے لیے دروازے کھولیں گے۔ ادھر کیا ہے؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو انہیں سبق پڑھایا گیا تھا جب وہ بھول گئے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شے، ہم نے ہر شے کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ ہے بہت بڑی آزمائش، کبھی رزق تیرے تہجد کا انعام ہے اور کبھی رزق کسی کی بغاوت کا صلہ ہے۔ جو رزق نیکی کی وجہ سے ملا ہے یہ بندے کے لیے دلیل ہے کہ یہ بندہ بڑا رب کا پیارا ہے، اور جو رزق اور عیش اور موج ملی ہے شریعت سے سرکشی کی وجہ سے، رزق وہ بھی ہے، واہ واہ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے اس پر جو دیا گیا تھا تو پھر اللہ فرماتا اخذناہم بغتتاً، ہم نے اچانک پکڑ لیا ان کو، بغتہ، اچانک، دیر بھی نہیں لگی، اچانک پکڑ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر نا امید ہو گئے ہیں۔ تو اس بنیاد پر امریکہ کی موجیں اور عیش اور برطانیہ اور اسرائیل
اور ہندو اور سکھ اور قادیانی ان کے پاس رزق کی فراوانی دیکھ کر قرآن کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ رب انہاں دی بڑی باں پھڑی ہے، نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ رب ان پہ بڑا راضی ہے، نہیں، یہ سب کچھ ان کو مزید عذاب میں دھکیلنے کے لیے ہے۔ رزق ہے، اب بتاؤ تم میں سے کون ایسا رزق چاہے گا کہ جو نسو پر ملتا ہو، جو نسو پر بھولنے پر، رب کو بھولنے پر جو رزق ملتا ہو؟ تو قرآن میں تو ہے، ہم نے دروازے کھول دیے۔ جو مطلقاً چاہتا ہے کہ رزق ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، جس طرح بھی آئے پیسہ ہونا چاہیے، تو ایک پیسہ وہ ہے جو بندے کو جنتی بناتا ہے، دوسرا وہ ہے جو بندے کو جہنمی بناتا ہے۔ دنیا دونوں کو رزق سے تعبیر کر رہی ہے۔ مومن کو وہ رزق چاہیے جو بظاہر تو دنیا کا مال ہو اور حقیقت میں رونق نامہ اعمال ہو۔ ہر طرح کا پیسہ دلیل نہیں کہ رب نے پیار سے دیا ہے۔ رب ذوالجلال کبھی پیار کی وجہ سے دیتا ہے اور کبھی پھٹکار کی وجہ سے دیتا ہے۔ تو یہ آیت ذہن میں رکھو کہ قرآن مجید برہان رشید کے 7ویں پارے میں سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 44 ہے۔ لہذا امریکہ، برطانیہ، یہ کفر کی جتنی بھی نمائش ہے اور یہ کتنی ان کی ٹریڈ اور جتنا ورلڈ بینک اور جو کچھ بھی ہے، اس قرآن کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، ایک دن وہ آئے گا کہ بغتتاً ایک سیکنڈ سے پہلے سب کچھ راکھ ہو جائے گا۔ لہذا اب پاکستان کا اپنا خمیر ہے، امریکہ علیحدہ چیز ہے، پاکستان علیحدہ چیز ہے۔ اب رزق ایک ہے مسلمان کا کھانا، اور دوسری طرف وہ بھی تو رزق ہی ہے جو کتا کھاتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ پہلے ذبح کرو اور اس میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو اور پھر اس میں پلید پانی نہ ڈالو، پاک چیزیں ڈال کے اسے تیار کرو، پھر پاک برتنوں میں رکھو اور پھر کھاؤ۔ یہ کتے کے لیے تو شرطیں نہیں ہیں، یہ مومن کے لیے شرطیں ہیں۔ تو اب مومن کہے کہ مجھے بھی کھلی چھٹی دی جائے جیسے اسے دی گئی ہے، تو پھر مومن کو سوچنا چاہیے کہ وہ رشک کس پہ کر رہا ہے۔ امریکہ پہ رشک نہ کرو، یہودی پہ رشک نہ کرو، نصرانی پہ رشک نہ کرو، قادیانی ہندو سکھ پہ رشک نہ کرو، وہ کھا رہے ہیں کتوں کے انداز میں، اور تمہیں تو رب فرشتوں سے بھی اونچی شان دینا چاہتا ہے۔